السلام علیکم. آفاق فاروق کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. ٹاپک وہی ہے بگننگ میں کرونا. لیکن جی ابھی جو لیٹسٹ ہے جو CNN پروجیکٹ کر رہا ہے اور دوسرے امریکن چینلز کے 1.48 ملین لوگ جو ہیں پوری دنیا میں اس سے پازیٹیو ہوئے ہیں اور ڈیتھ ٹول جو ہے 90 اراؤنڈ 1000 ہے. اور US میں 435,000 جو ہے نا پازیٹیو ہیں ابھی تک اور 15,000 اراؤنڈ جو ہے ڈیتھ ٹول ہے. اور امریکہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سنڈے جو ہے یہاں ورسٹ ڈے ہوگا ڈیتھ ٹول کے حوالے سے. اور نئی اسٹڈی نے بتایا ہے کہ یورپ میں UK جو ہے وہ نیکسٹ ٹارگیٹ ہے. اٹلی سے بھی بڑا ایپیک سینٹر بننے جا رہا ہے اور وہاں شدید خطرات ہیں. تو یہ بڑھ رہا ہے. اور ساتھ میں مگر ایک پھر وہی جو میں نے کل بھی کہا تھا کہ بری خبروں میں اچھی خبر تلاش کرنی ہوتی ہے. یہاں مسلسل اب یہ کہا جا رہا ہے، پہلے کہا گیا 200,000 اراؤنڈ ہے، پھر 100,000، پھر 80,000. کل جو نیا دیا ہے اسٹڈی وہ یہ ہے کہ جی اگر سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین رکھی جائے تو یہ ڈیتھ ٹول 60,000 تک اگست میں ہو سکتا ہے. جب تک ویکسین نہیں آتی اس وقت تک یہ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے یہی امپورٹنٹ ہے. اس سے ہی کوئی بچت کا راستہ پیدا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اور نیکسٹ 7 ویک امریکہ میں بہت خطرناک بتائے جاتے ہیں اس حوالے سے. اور ابھی جو تازی رپورٹس آئی ہیں ساتھ میں ابھی واشنگٹن DC، میری لینڈ اور پینسلوینیا جو ہیں یہ نیکسٹ ٹارگیٹ ہیں اس کے کرونا کے. اچھا یہ سب سیاہ فاموں کی بستیاں ہیں میجر. اور امریکہ میں اس وقت مائنارٹیز جو ہیں اسپیشلی سیاہ فام جو ہیں اس کا مین ٹارگیٹ ہے کرونا کا. کہ ایک تو ان میں ڈیزیز جنرل پاپولیشن کے مقابلے میں زیادہ ہیں، ہارٹ اٹیک کی بھی، دوسری ڈیزیز بھی، شوگرز کی اور باقی بھی. اور دوسری اہم بات یہ کہ غریبوں میں ہمیشہ یاد رکھیں ڈسپلن کم ہوتا ہے اور شاید ڈسپلن کی کمی جو ہے وہ غربت کی اصل وجہ بھی ہوتی ہے جو میں سمجھتا ہوں. ڈسپلن بہت ضروری ہے. یہاں پر دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ جو کنزرویٹیو پاپولیشنز ہیں وہاں یہ ہے، اور جہاں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگ رہتے ہیں بلیکس زیادہ رہتے ہیں. جیسے ابھی مجھے ایک دوست نے بتایا شکاگو میں جو مین ایریا ٹارگیٹ ہوا ہے اور ہٹ ہوا ہے وہ میجر دیسی علاقہ دیوان ایونیو بہت مشہور ہے. اس کی پوری سراؤنڈنگ میں چھوٹی بڑی بلڈنگس ہیں، اپارٹمنٹ بلڈنگس ہیں، 50 سے لے کے 100 فیملیز بھی ہیں، 20 فیملیز بھی ہیں. تو CNN دکھا رہا تھا کہ ایک نیا مردہ خانہ بنایا گیا ہے فوری طور پہ، اس میں 1500 ڈیتھ بیڈ رکھے گئے ہیں. تو یہ بہت ہی دردناک واقعات ہیں. اس پہ کیا لمبی بحث کی جائے، یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا کہ کس طرح سے یہ صورتحال کہاں بیٹھتی ہے جا کر. ٹرمپ صاحب کا اپروول ریٹ تیزی سے گر رہا ہے. جو نیا سروے آیا ہے 55% جو ہے نا ڈس اپروول ہے ان کا. رجسٹرڈ ووٹر جو ہیں ان کی ایک میجر بڑی تعداد نے انہیں ڈس اپروو کیا ہے. ریپبلکن بہرحال ان کے حمایتی ہیں. 88% ان کے جو ریپبلکن ووٹرز ہیں، رجسٹرڈ ووٹر تو 79% نے کیا، مگر ریپبلکن نے اپنے طور پہ جو جنرل ریپبلکن انہوں نے 88% ان کو اپروول ریٹ دیا ہے. اکانومی کے بارے میں سروے کہتا ہے کہ جی 60% لوگوں نے کہا ہے کہ غیر ذمہ دار ہاتھوں میں اکانومی چلی گئی ہے اور اکانومی کی بہت بری سچویشن ہے. یہ تو یہاں کی ساری صورتحال میں نے آپ کو بتائی. میرا دوسرا ٹاپک ہے میر شکیل الرحمان جن کی ضمانت عدالت سے لاہور ہائی کورٹ سے ریفیوز کر دی گئی. لیکن سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے. بھٹو صاحب کے لیے بھی اتنی اپیلیں نہیں ہوئی تھیں کہ نوٹ کریں کہ میر شکیل الرحمان کے لیے پاکستان کی تمام بارز نے، تمام پاکستان کے بڑے لائرز نے، تمام بڑی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے، پوری اپوزیشن نے، ایون حکومت کے کچھ اپنے وزیروں نے، اور ساتھ میں پھر امریکہ نے، برطانیہ نے، انٹرنیشنل کمیونٹی کی جتنی بڑی جرنلسٹک آرگنائزیشنز انہوں نے، اور باقی جو NGOز ہیں ایمنسٹی انٹرنیشنل سے لے کر ہیومن رائٹس سے جتنی بھی آپ یو نیم اٹ سب نے اس کی مخالفت کی ہے کہ یہ ایک ناجائز واقعہ ہوا ہے، زبردستی کیا گیا ہے، ان کی صحافتی آزادی پر حملہ کیا گیا ہے. اس سے ہٹ کر یہ جو ہائی کورٹ میں بڑا حیران ہوا ہوں
کہ جو آرگومنٹ ہوئے ہیں اس کے باوجود وہ اٹھا کے سارا کچھ اٹھا کے پھینک دیا گیا. تو میرے ایک ذریعے نے اور بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی معلومات رکھنے والے صحافی دوست نے بتایا کہ ایک تو شکیل صاحب کی فیملی نے غلطی یہ کی، اعتزاز کو رکھا کہ اعتزاز جو لاہور ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے یا جو طاقت کا سرچشمہ پنڈی ہے، وہ تینوں جگہ اور بنی گالا چاروں جگہ بلکہ کہنا چاہیے کہ کہیں پسند نہیں کیے جاتے. ایک تو یہ مسٹیک ہوئی ہے، اور یہ درست بھی میں بھی سمجھتا ہوں کہ افتخار چودھری کی جو عدالتی مہم تھی، تحریک بحالی عدلیہ کا جسے نام دیا گیا، اس میں اعتزاز صاحب کا جو رول رہا ہے اس کے بعد سے ان کا ڈکلائن شروع ہوا ہے. پھر ان کے کچھ بیانات، بہرحال اس سے ہٹ کے آج جو سب سے ایک اہم بات تھی، ایک بہت ہی پرانے دوست جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں اور بہت بڑے حب الوطن ہیں، جن سے میری ہمیشہ بحث ہوتی رہتی ہے، مگر ان کے جو طاقت کے کوریڈور ہیں، جو پاور کوریڈور ہیں، ان میں ان کا بڑا آنا جانا ہے. تو کہنے لگے کہ دیکھیں جی، شکیل صاحب نے اگر ڈیل نہیں کی حکومت کے ساتھ تو یہ بھی تو پاسبل ہے انہیں کرونا ہو جائے. میں یہ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ میری زندگی میں دو واقعات ایسے ہیں جسے میں اپنی صحافتی زندگی کا بلنڈر تصور کرتا ہوں، اور وہ حادثات میں نے ہوتے دیکھے. تو میں یہ وارننگ دینا چاہتا ہوں، یہ میں پبلک کو، پاکستانیوں کو، صحافتی حلقوں کو، سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں تک سوچا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو جو میں نے انہیں جواب دیا، میں نے کہا دیکھیں مجھے نہیں پتا انہیں کرونا ہوگا، اللہ کرے ایسا نہ ہو. اگر ایسا ہوتا بھی ہے، اگر وہ ڈیل کر لیتے ہیں تو وہ کرونا سے زیادہ بدتر ہوگا، کیونکہ انہیں یہ دیکھنا ہے شکیل صاحب کو کہ ادارہ بچانا ہے، اپنی رسپیکٹ بچانی ہے. کیونکہ یہ دھمکیاں تو پاکستان میں ایک کامن وہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کوئی ریاستی ادارہ اگر یہ دباؤ ڈالے کہ آپ کو کرونا ہو جائے گا یا آپ کمپرومائز کر کے جو ہم کہتے ہیں وہ کر لیں، تو صحافتی ادارے کے لیے یہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ جس دن انہوں نے یہ ڈیل کر کی، خدا نخواستہ، جو مجھے یقین ہے شکیل صاحب کبھی بھی نہیں کریں گے، اگر یہ کی تو وہ جو نمبر 1 ہیں، اور پاکستان میں دیکھیں جو میڈیا ان کا مخالف ہے، اس کی ٹوٹل وجہ ہے کہ نمبر 1 جو ہے وہ اگر 20 ہے نا جیو، تو جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ 10 اور 9 ہے. تو وہ جو ایک نفرت ہے میڈیا میں آپس میں، اس کی بنیادی وجہ یہ فرق ہے، اور مخالفت کی وجہ. میں ان لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتا جو اس میں شامل ہیں، جنہوں نے کمپلینٹ کی ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت حصہ بنے ہوئے ہیں. مجھے یقین ہے کہ تاریخ میں ان کا کوئی اچھا نام نہیں ہوگا، اور وہ ایز اے میڈیا بھی زیادہ عرصے سروائیو نہیں کریں گے. حالات بدلیں گے، اور حالات نے بدلنا ہی ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میر شکیل الرحمان کو اگر اس ریاست نے اسی طرح سے رکھا اور جس طرح کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اگر ایسا ہوا تو یہ ریاست کے حق میں بہتر نہیں ہوگا. لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں، میں بھی کل چلا جاؤں گا، آپ بھی چلے جائیں گے، مگر تاریخ میں واقعات درج ہوتے ہیں، ریاستوں کے افراد کے، بڑے افراد کے نام ہوتے ہیں کہ ان کے کارنامے کیا تھے، انہوں نے قوم کو جاتے ہوئے کیا دیا، یا ریاست کی ہسٹری کیا ہے کہ یہ اپنی عوام کو کیا دیتی رہی ہے. تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں یہ عدالت کا جو فیصلہ ہے، اس میں مجھے ایک صاحب نے، میں نام نہیں لے سکتا کیونکہ مجھے منع کیا گیا ہے، کہ عدالت کے چیمبر میں جب یہ فیصلہ لکھا گیا خارج کرنے کا ان کی درخواستوں کو، میر شکیل الرحمان کی، تو وہاں پر ایک ایسا صحافی بھی موجود تھا جو اسٹوج کے طور پہ مشہور ہے، اور جو اینٹی لابی شکیل الرحمان کہلاتا ہے. اینٹی لابی کیا، اسٹوج ہے تو وہ اینٹی لابی ہوگا. تو اس شکل میں جب مجھ تک یہ خبر پہنچ سکتی ہے تو عام لوگوں کو یا بہت اور دوسرے لوگوں کو جو کوریڈور میں پاور کوریڈور میں ہیں ان کو نہیں پتہ، یا ریاست کے علم میں نہیں ہے، تو اس سے مسائل بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے ہیں. دیکھیں ذہن میں رکھیں، کرونا انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ پاکستان میں اس طرح ہٹ نہیں کرے گا. مجھے یقین ہے کہ ہیٹ جب آگے بڑھے گی، ابھی 42-45 تک پاکستان میں، میجر پاکستان میں 70-80% پاکستان میں ویدر جو ہے پشاور تک رہتا ہے، جب یہ بڑھے گا تو یہ کم ہوگا. مگر انٹرنیشنل جو معیشت کا حال ہوا ہے، اکانومی کا حال ہے، کیا پاکستان اس سے بچ سکتا ہے؟ جب پاکستان اس سے نہیں بچ سکتا تو
اس کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ اور سوسائٹی میں سوشو پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے بغیر اکانومی کبھی درست نہیں ہوتی، اور ریاست کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ جو وہ جن حالات میں وہ گھری ہوئی ہے وہ دوست بنائے، دشمن کم بنائے۔ دیکھیں، صحافت، میں آج کا تازہ واقعہ بتا رہا ہوں کہ جس وقت آج میڈیکل اپنی ٹاسک فورس کے ساتھ ہمارے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پریس کانفرنس جو ڈیلی بریفنگ کرتے ہیں وہ کر رہے تھے، تو اسی وقت سی این میں ہیڈ لائن آئی کہ محترم کا ڈس اپروول ریٹ جو 55% ہے، اور پبلک کہتی ہے کہ اکانومی 60% لوگوں نے کہا کہ اکانومی جو ہے وہ غیر ذمہ دار ہاتھوں میں ہے۔ ان کی پریس کانفرنس کی، یعنی کہ لائیو پریس کانفرنس، اس پر یہ ہیڈ لائن چل رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بڑا تھپڑ نہیں ہو سکتا نا، مگر کسی نے یہاں کوئی یہ نہیں کہا کہ یہ زیادتی کر رہا ہے سی این این، یا یہ ظلم ہو رہا ہے، یا یہ تعصب دکھا رہا ہے۔ لیکن میڈیا کا کام ہے، میڈیا ایک کمرشلزم بھی ہے نا، کمرشلزم کے ساتھ جو سچائی ہے وہ بھی دینی ہے نا۔ تو اگر شکیل الرحمان کے لوگ گفتگو کرتے ہیں، اگر وہ آپ کو راہ دکھاتے ہیں، دیکھیں تنقید میں اپنے مطلب کی پازیٹیو چیزیں نکالنی چاہیے۔ میڈیا کا اصل رول ہی ہوتا ہے، یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی کہ جمہوریت میں میڈیا جو ہے نا وہ اصل چیک اینڈ بیلنس ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت دونوں مل جاتے ہیں اپنے مفادات کے لیے۔ ایسے موقع پر میڈیا جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس لے کر آتا ہے۔ تو پاکستان میں میڈیا کو آزاد نہیں رکھیں گے تو ترقی، خوشحالی کا خواب، سلامتی، امن، بقا کا خواب آپ نہیں دیکھ سکتے۔ خاص کر آپ کے یہاں تو ٹالرنس ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ جب ریاست کی اپنی ٹالرنس کا یہ حال ہوگا تو ہم باقی لوگوں سے کیا امید کر سکتے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں اگر میرے پاس اور کوئی پوائنٹ ہے، میں اس سے زیادہ اس موضوع پہ نہیں بولنا چاہتا، کہ یہ اتنا ہی میرے خیال میں بہت ہے۔ کوئی چیز اگر رہ گئی تو میں آپ کو دیکھ کے بتا دیتا ہوں۔ تو بہرحال میرے نزدیک یہی کہ آج کا اتنا ہی، یہ ٹاپک بہت ہے، تو انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ تھینک یو۔